قریشی ٹی وی کے ناظرین، میں ہوں فرحان قریشی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیبیا کے حکمران ڈکٹیٹر معمر قذافی امریکہ کے وجود اور اس کے مستقبل میں اس کے سروائیول کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ اس لیے CIA نے ان کو اپنے باغیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ اپنی اس بے دردی سے موت کے وقت معمر قذافی ان باغیوں سے کہتے رہے کہ بچوں، تمہیں نہیں پتا تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں سچ نہیں پتا، کسی کے پروپیگنڈا میں آ کے اپنے ملک کو تباہ مت کرو۔ مگر کسی نے بھی ان کی بات نہ سنی۔ قذافی نے اپنی تاریخی تقریر کے اندر دنیا کو آگاہ کیا تھا کہ ہم تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ورنہ عراق، شام، فلسطین اور افغانستان کے بعد ایک ایک کر کے ہماری باری آنے والی ہے اور دشمن ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے، یعنی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر ایک ایک کو تباہ کرے۔ اور مزید یہ بھی کہا، اگر مجھے قتل کیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور آج ان کی موت کے 12 سال بعد ان کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوا کہ ایک ایک کر کے مسلم ممالک کو تباہ کیا گیا، ان کے وسائل پر قبضے ہوئے اور آج لیبیا کے بھی ٹکڑے ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر بے تحاشا باغی جماعتیں موجود ہیں، دنیا کے تمام مافیا دہشت گرد یہاں موجود ہے، اکانومی بالکل تباہ ہو چکی ہے اور بالکل قیامت کا سماں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قذافی کے دور کے اندر اس ملک کا لائف سٹائل اور لوگوں کی آمدنی یورپ کے اندر بھی موجود سب سے ترقی یافتہ ملکوں سے سب سے زیادہ تھی۔ لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار بغاوت کیوں ہوئی اور معمر قذافی کو آخر کار کیوں قتل کیا گیا؟ اس کی موت کے پیچھے دراصل اصل حقائق کیا تھے اور آج لیبیا کس حال میں ہے؟ معمر قذافی کی موت کے بعد ہیلری کلنٹن، ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے اندر ان کا کیسے مذاق اڑایا گیا؟ ان سب حقائق سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تاریخ کے ایسے حقائق جو آپ سے ہمیشہ چھپائے گئے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، 2011 میں CBS چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے US سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن کا معمر قذافی کی موت پر کہنا تھا کہ ہم آئے، ہم نے اسے دیکھا اور وہ مر گیا، اور پھر اس کے بعد ایک کہکہ لگا کر اس کی موت کا مذاق اڑایا۔ ہیلری کلنٹن کے یہ الفاظ قذافی کو نیٹو اور اس کے ساتھیوں کی مدد سے اپنے ہی برین واش باغی لوگوں کے ہاتھوں ایک سازش کے ذریعے بے دردی سے 20 اکتوبر 2011 کو رسوا کر کے قتل کرنے کے بعد کے تھے۔ ناظرین، معمر قذافی کو بہت ذلیل و رسوا کر کے قتل کیا گیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے 5 گولیاں معمر قذافی کو ان کی پیشاب والی جگہ پر ماری، اور پھر جب ان کے اندر سے بلیڈنگ شروع ہوئی تو ان کے کپڑے پھاڑ کر لاتوں اور مکوں سے ان کو مارا گیا، جس کے بعد ان کو ان کے سر اور پیٹ میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ خدا ایسے ظلم کی اجازت نہیں دیتا، میرے بچوں آپ نہیں جانتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی موت کے بعد لیبیا ایک جہنم سے بھی بدترین جگہ بن چکی ہے، لیکن معمر قذافی کے 22 سالہ دور کے اندر یہ دنیا کی کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ اس کی وجہ کہ لیبیا کے اندر تعلیم، صحت، بجلی، گیس اور پانی بالکل مفت تھے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کسی کے گھر میں کبھی اس کا بل نہیں آیا۔ آج بھی آپ کسی ایسے ترقی یافتہ ملک کی مثال نہیں دے سکتے کہ جہاں پر یہ تمام سہولیات مفت ہوں اور لوگوں کا لائف سٹائل اتنا ہائی ہو۔ اس کے علاوہ لیبیا میں سیلری اور بزنس ٹیکس فری تھے۔ لیبیا کا سٹینڈرڈ آف لیونگ پورے افریقہ میں سب سے ہائی تھا اور یہ ملک تیزی سے ترقی کر کے دنیا کی سب سے مضبوط معیشت بننے جا رہا تھا۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص فارمنگ یا ایگریکلچر کو اپنا پیشہ بنانا چاہتا تو اسے زمین، گھر، اکوپمنٹ اور کھاد سب کچھ حکومت فری میں دیتی تھی۔ یہاں کوئی بھی شخص بے گھر نہیں تھا، کیونکہ لیبیا میں ہر شخص کے پاس اپنا ایک ذاتی گھر ہونا بنیادی ضرورت مانا جاتا تھا، اور جس میں حکومت ان کی مدد کرتی تھی۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جاب نہ ملنے تک حکومت اس کو سیلری دینے کی پابند تھی۔ قذافی کے دور میں لیبیا کا لٹریسی ریٹ، یعنی پڑھے لوگوں کی تعداد 10% سے بڑھ کر 88% تک جا پہنچی تھی۔ شادی کے وقت ہر کپل کو $50,000 اور ڈلیوری کے وقت ماں اور بچوں کو $5,000 حکومت ادا کرنے کی پابند تھی۔ اگر کسی نے نئی گاڑی خریدنی ہے تو اس کی آدھی قیمت حکومت ادا کرتی تھی۔ قذافی نے بینکس اور لونز کو نیشنلائز کر دیا تھا، جس وجہ سے لون پر انٹرسٹ 0% تھا اور پیٹرول تو پانی سے بھی سستا تھا۔ معزز ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ یقین نہ کریں، لیبیا کے آئل کی فروخت کا کچھ حصہ ہر شہری کے اکاؤنٹ میں حکومت ڈائریکٹ بھیجا کرتی تھی۔ حکومت نے میگا نیشنل الیکٹرک گرڈ بنایا، جس سے پورے لیبیا کو بجلی مفت فراہم کی جاتی تھی۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ UK، فرانس اور امریکہ کے گرڈ اسٹیشن مل کر اس کی سائز اور پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس ملک پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس اپنے $150 بلین کے ریزرو تھے، اور دنیا کا سب سے بڑا انسان ریگیشن پروسیس لیبیا میں موجود تھا، جو کہ ایک عجوبے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ 2820 کلومیٹر لمبا انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ تھا، جسے بنانے کے اندر $25 بلین خرچ ہوئے۔ نوبین سینڈ سٹون ایکویفائر سسٹم، یعنی زمین کے نیچے موجود دنیا کا سب سے بڑا فریش پانی کا ذخیرہ، جس کا کچھ حصہ مصر، کچھ سوڈان
ایران، کچھ لیبیا اور کچھ چیڈ کے اندر موجود ہے۔ یہ ICH کے زمانے کا موجود زیر زمین سب سے فریش پانی ہے جو کہ کئی ہزار سالوں سے یہاں پر موجود ہے۔ اس کا جتنا حصہ صرف مصر کے اندر زمین کے نیچے موجود ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا دریائے نیل نے 500 سالوں کے اندر اتنا پانی نہیں بہایا ہوگا، جبکہ لیبیا کے لوگ اسے ایکوا فائر سے تازہ پانی پی رہے ہیں جسے قذافی نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا تھا، جو اگلے 1000 سال تک اسی طرح ختم نہیں ہوگا چاہے اس سے جتنا مرضی پانی پی لیں، جس کا صلہ لیبیا نے نیٹو کے ساتھ مل کر قذافی کو ذلیل و رسوا کر کے قتل کر کے دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایسے حالات پیدا کیسے ہوئے؟ نیٹو نے ایسی کیا چال چلی کہ قذافی کے اپنے ہی لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے؟ ان میں سے سب سے پہلی وجہ تھی معمر قذافی کے آئیڈیاز، جس کی وجہ سے وہ مستقبل میں امریکن اکانومی کو ٹکر دے کر اس کو پیچھے چھوڑنے والے تھے، کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اپنی اکانومی کی وجہ سے سپر پاور کہلاتا ہے۔ کسی ملک کے پاس دنیا کی حساب سے بڑی آرمی کیوں نہ موجود ہو، لیکن اگر اس کو چلانے کے لیے اس ملک کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو یہ آرمی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ تھی کہ قذافی کا تمام مسلمان ممالک کے لیڈر کو اکٹھا کر کے نیٹو کے خلاف ایک بلاک مستقبل میں بنانے کا خدشہ۔ اور تیسری سب سے اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے سب سے پہلے افغانستان، عراق اور سیریا وغیرہ کو اس مقصد کے لیے پہلے ہی تباہ کر رکھا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہیلری کلنٹن کی ای میلز لیک، جن میں صاف ظاہر تھا کہ فرانس اور امریکہ نے سازش کے ذریعے لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر سازش کے ذریعے قذافی پر حملہ کروایا، اور اس میں UAE اور قطر بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ایک اور سب سے اہم ترین وجہ جو کہ لیبیا پر اٹیک کا باعث بنی وہ یہ تھی کہ لیبیا افریقن کانٹیننٹ میں آتا ہے اور لیبیا کے پاس 143 ٹن گولڈ ریزرو موجود تھے، تو اس کا مستقبل میں ارادہ تھا کہ وہ پورے افریقہ کے اندر اپنی گولڈ دینار کی کرنسی کو متعارف کرائے، جس کے بعد یہ پورے افریقہ کے اندر خود کی گولڈ کرنسی یعنی کہ گولڈ دینار کے اندر ٹریڈ کرتا، اور یوں افریقہ میں موجود 17 فرینچ کالونی رہ چکے ملکوں کے اندر بھی ان کی کرنسی کے بجائے گولڈ دینار میں ٹریڈ ہوتی، اور گولڈ دینار میں آئل کی ٹریڈ کرتا 17 فرینچ کالونی، اور رہ چکے ملکوں میں بھی فرانس کی کرنسی کے بجائے اب اس گولڈ دینار میں ٹریڈ ہوتی، جس کے بعد آہستہ آہستہ فرانس کا کنٹرول ان فرینچ کالونیز پر ختم ہو جاتا اور وہ ان کے اثر سے آزاد ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ قذافی نے سب سے بڑا یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ پوری دنیا میں کروڈ آئل جو کہ US ڈالر میں بیچا جا رہا ہے، اب ہم اسے یورو، رشین کرنسی، ریبل اور روپے میں بھی بیچیں گے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ امریکن کرنسی کی سب سے اسٹرانگ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ یا باقی انٹرنیشنل ٹریڈ امریکن ڈالر کے اندر ہوتی ہے، جس کے بعد اس کی ویلیو آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن قذافی کا یہ فیصلہ سیدھا امریکن کرنسی کی موت تھا۔ اس کے بعد لیبیا نے امریکہ کے رائیول ملک مثلاً چائنا، رشیا اور انڈیا سے ان کی اپنی کرنسی کے اندر آئل کی ڈیل کی تھی۔ اس فیصلے سے امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو کر IMF اور ورلڈ بینک کا کنٹرول بھی ان ملکوں پر ختم ہو جاتا۔ جن دو بڑے اداروں سے امریکہ دنیا کے کئی بڑے ملکوں کی اکانومی پر نہ صرف اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ان کو اپنی شرائط کے نیچے باندھ کر رکھتا ہے، یعنی افریقن ملکوں کو ورلڈ بینک کے قرضوں یا ٹریپ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جاتا، جس کا مقصد کہ امریکہ کا صرف لیبیا پر نہیں بلکہ پوری افریقہ پر مستقبل میں کنٹرول ختم ہو جاتا۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ امریکہ اگر اس وقت کوئی ایکشن نہ لیتا تو یہ باقی ملکوں کے لیے ٹرینڈ سینڈ ہوتا، اور وہ بھی ایک کے بعد ایک بالکل ایسا ہی کرتے جو کہ ان کا حق بھی ہے، مگر یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھا کہ اس کا کنٹرول باقی دنیا کے ممالک پر ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اسی ایک وجہ سے تو دنیا کے پورے ممالک پر جب چاہے سیکشنز یا پابندیاں لگا دیتا ہے، اور یہ ریگولیشن اور آئیڈیاز معمر قذافی کی موت کی وجہ بنے، جو کہ یہ سب ان کے اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی تھی کہ نیٹو ممالک کو اپنے ملک کے اندر کالونیز نہ بنانے دینا، کیونکہ قذافی کو امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کی مداخلت اپنے ملک میں ہرگز برداشت نہ تھی۔ اس سے پہلے ادریس السنسوئی لیبیا کا حکمران تھا جو کہ مکمل ویسٹرن پپٹ تھا۔ اس نے نیٹو کے کئی بیس لیبیا میں بنائے تھے جن کے اندر 5 اٹالین بیس سب سے اہم تھے، اور قذافی نے آتے ہی ان تمام بیسز کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ لیبیا کے اندر سب سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور جب قذافی نے اسے نیشنلائز کر دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی باہر کی کمپنی لیبیا میں آ کر تیل نہیں نکال سکتی اور نہ ہی اسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ لیکن امریکہ، برطانیہ، فرانس اور قطر کو اپنی ضروریات یہ آئل ہر صورت میں چاہیے تھا۔ اگلی وجہ یہ تھی کہ قذافی ویسٹ کو للکارا کرتے تھے کہ ان کے کسی قانون کو نہ مانتے، اور کئی بار انٹرنیشنل موقعوں پر ان کی پالیسیز پر کرٹیسزم بھی کیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ لیبیا کا اپنے ریسورسز پر مکمل اختیار ہے، وہ اسے جیسے چاہے استعمال کریں، کوئی اسے ڈکٹیشن یا ہدایت بالکل نہ دے۔ قذافی کو اپنے فارن افیئرز میں بھی کسی طرح کی بیرونی مداخلت برداشت نہ تھی، پر ان تمام پالیسیز کی وجہ سے ویسٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اور وہ اسے کتنی دیر برداشت کرتے، اور ان کی آنکھوں میں یہ شخص کانٹے کی طرح چبھنے لگا تھا۔
लिहाजा गद्दाफी का जाना तय हो चुका, मगर जंग से नहीं, साजिश से। दरअसल हुआ कुछ यूं, 2010 के आगाज के अंदर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के चलते अफ्रीका के मुल्क तुनिसी के अंदर मुल्क के खिलाफ पीसफुल मुजाहरे शुरू हुए, जो कि बढ़ते बढ़ते इजिप्ट, सीरिया, बहरीन और यमन तक जा पहुंचे, और वेस्टर्न मीडिया ने इसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया और इन मुजाहिरों को अरब अपराइजिंग का नाम दिया गया। 15 फरवरी 2011 के अंदर ये मुजाहिरे लीबिया के शहर बंगाजी के अंदर शुरू हुए, फतेह तारोल नाम के ह्यूमन एक्टिविस्ट्स के अरेस्ट के खिलाफ, और देखते ही देखते कई बागी इकट्ठे हो गद्दाफी की हुकूमत के खिलाफ एक नई हुकूमत बना लेते हैं। कतर और वेस्टर्न मीडिया इसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, और ये भी कि गद्दाफी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने ही लोगों को मार रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर वेस्ट को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था, और इसी बहाने को सामने रखकर यूनाइटेड नेशन ने 17 मार्च 2011 को 1973 की रेजोल्यूशन के तहत नेटो और उसके इत्तेहादियों को लीबिया के अंदर हमला करने की इजाजत दे दी कि वो लीबिया के लोगों को गद्दाफी से बचाएं। हालांकि इस रेजोल्यूशन की वोटिंग के अंदर इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और जर्मनी ने वोट डालने से मना कर दिया था कि हमें इसके सबूत नहीं मिले। मार्च 2011 के अंदर लीबिया पर यूरोप और मिडल ईस्ट के 10 मुल्कों ने हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद 7 और ममालिक भी इनके साथ शामिल हो गए, यानी 17 मुल्क और लीबिया अकेला, और कोई दोस्त साथ नहीं। पर इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि गद्दाफी को अपनी मिलिट्री के खून का डर हर वक्त लगा रहता था कि जानबूझकर इसने अपनी आर्मी को जगह जगह फैलाकर कमजोर कर रखा था, जिसका नाकाबिले तदाफी नुकसान इस हमले के नतीजे में इन्हें आखिर उठाना पड़ा। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी 80 गाड़ियों के काफिले के अंदर बेंगाजी शहर जा रहे थे कि नेटो फोर्सेस ने इनके फोन से इनकी लोकेशन ट्रेस करके ड्रोन के जरिए से इनकी गाड़ियों पर हमला करके ज्यादातर गाड़ियों को तबाह कर दिया था, और गद्दाफी अपनी जान बचाने के लिए ड्रेनिंग पाइप के अंदर घुस गए, लेकिन बागियों ने इन्हें देखकर उस पाइप से बाहर निकाला और इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से कत्ल कर दिया। 2 दिन तक इसकी लाश को फ्रीजर में रखा गया और लोग आकर इसकी लाश का दीदार करते रहे, और आखिरकार रेगिस्तान के किसी खुफिया कमरे में इसे दफना दिया गया। जिसके बाद गद्दाफी के ये अल्फाज लोगों की समझ में आए कि जब मैं मर जाऊंगा तो लीबिया की शान शौकत अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि आज लीबिया 3 टुकड़ों के अंदर तकसीम हो चुका है। एक है दरमियाना हिस्सा जिसमें तमाम तेल के जखायर मौजूद हैं और इस पर नेशनल आर्मी का कब्जा है। इसका नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकाउंट के पास, जो कि अमेरिकन सपोर्टेड है, और जबकि इसका तीसरा हिस्सा इनके बागियों के पास है। इन 3 हिस्सों के अलावा तमाम तरह की राइवल पार्टीज, दहशतगर्द, माफियाज, गैंग्स, एजेंसीज और दुनिया भर के तमाम गैर कानूनी गैंग और दहशतगर्द तंजीमों में से कोई भी एक ऐसी नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो, जो कि गद्दाफी के दौर के अंदर इम्पॉसिबल था। यहाँ पर हर कोई किसी न किसी के साथ लड़ रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं लीबिया के ऑयल के लिए। लीबिया पर नेटो ने जंग मुसल्लत की थी, ना कि लोगों को गद्दाफी से बचाने के लिए, लेकिन इस वक्त जब इस मुल्क के लोग एक दूसरे के साथ ऑयल पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं, इस बात को यूनाइटेड नेशन को कोई मसला नहीं, और ना ही नेटो फोर्सेस को, क्योंकि उनका मकसद तो पूरा हो गया। इस वक्त लीबिया के अंदर करप्शन, तबाही, बेरोजगारी, क्राइम, कत्ल हर जगह पर बस यही नजर आता है, और इनका हाल पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं। लीबिया के लोग आज भी उन लोगों के मुंतजिर हैं जो इन्हें गद्दाफी से बचाने के लिए और एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए आए थे। यहाँ के 50,000 लोग आखिरकार अपनी जानें देकर समझ गए हैं कि गद्दाफी ने सच कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो लीबिया की शान शौकत भी साथ लेकर जाऊंगा। कि इन अल्फाज का मतलब क्या था, और इन तमाम हकाइक से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया कैसे आपको बिना हथियारों के साजिशों के जरिए ही तोड़ सकता है। अगर कोई मुखलिस लीडर आपके मुल्क की तकदीर को बदलना चाहता है तो अवाम की सपोर्ट के बगैर वो कुछ भी नहीं है। अवाम को अपने हकूक और फराइज को समझना पड़ेगा, और इस इंटरनेशनल लेवल प्रोपेगेंडा को भी कि गद्दाफी की मौत के कई साल बाद भी हॉलीवुड इनकी तजलील कराने के लिए कई तरह की मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज इन पर बना चुका है, ताकि सच दुनिया के सामने कभी ना आ सके। पर हक और सच की खासियत भी यही है कि आज नहीं तो कल वो सामने आकर ही रहता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़ी रहिए कुरैशी टीवी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।